بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہماری عبادت میں شوق اور ذوق بڑھ جاتا ہے۔ ہر نماز باقاعدگی کے ساتھ، جہاں مسجد میں چند نمازی ہوتے تھے وہاں مسجدیں بھر جاتی ہیں نمازیوں سے۔ تو ہر نماز، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں ایک نفل ادا کرنے پر ایک فرض جتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرض نمازوں جتنا ثواب ادا کیا جاتا ہے، تو ہمارا جو شوق اور ذوق ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جتنا اس مہینے میں ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں ہم کریں۔ تو جیسے ایک مخصوص نماز ہم ادا کرتے ہیں اور ہم اپنی نیند کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر ہم اس نماز کی باقاعدگی سے ادائیگی کرتے ہیں، وہ نماز ہے نماز تراویح، اور ہم اس کی 20 رکعتیں پڑھتے ہیں اور پھر بھی ہم سست نہیں پڑھتے۔ تو جہاں ہم اس نماز کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہاں اس نماز کے جو فضائل تبرکات ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ اس نماز تراویح پڑھنے پر اللہ رب العزت ہمیں کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو نماز تراویح کا اجر بتانے لگا ہوں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کبھی بھی رمضان کے مہینے میں نماز تراویح کو کبھی مس نہیں کریں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں، درت الناسخین میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ کسی نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے رمضان شریف میں نماز تراویح کی فضیلت پوچھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نماز تراویح ادا کرتے ہیں اور نماز تراویح پڑھنے پر ہمیں کتنی فضیلت حاصل ہوتی ہے، کتنے اس کا اجر و ثواب ملتا ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کی پہلی رات کو مصلی پہ آ کر نماز تراویح ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ ختم فرما کر اسے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سارے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جب دوسری رات آتی ہے تو وہ نماز تراویح ادا کرتا ہے اور اس کے والدین کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرے سرکار فرماتے ہیں جب تیسری رات آتی ہے تو عرش معلی سے اس کو ایک فرشتہ اس کے گناہوں کی بخشش کی خوشخبری سناتا ہے کہ اے نماز تراویح ادا کرنے والے، تجھے مبارک ہو کہ تیرے گناہوں کی معافی رجسٹر پر لکھ چکی ہے، اب تو گناہوں سے پاک ہو چکا ہے اور تیرے والدین کے گناہ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد میرے سرکار فرماتے ہیں جب چوتھی رات آتی ہے تو وہ نماز تراویح پڑھتا ہے تو اس کو تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ 4 آسمانی کتابوں جتنا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد امام الانبیاء فرماتے ہیں جب 5ویں رات آتی ہے تو اللہ اس کو اس شخص جتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس نے مسجد الحرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد جب 6ٹھی رات آتی ہے تو اس شخص کو اللہ رب العزت اس انسان جتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس نے بیت المعمور کا طواف کیا اور اس کے لیے تمام پتھر اور ڈھیلے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد امام الانبیاء فرماتے ہیں جب 7ویں رات آتی ہے تو اس کو اس شخص جتنا ثواب ملتا ہے جس نے فرعون اور حامان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا ہو۔ واہ، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جب 8ویں رات آتی ہے تو اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب 9ویں رات آتی ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے محبوب کی غلامی میں اس انسان کو لکھ لیتا ہے کہ جو نماز تراویح 9 دن کی پڑھتا ہے۔ جب 10ویں رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اس نماز پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت کی بہتری عطا فرماتا ہے۔ جب 11ویں رات آتی ہے تو اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ جب 12ویں رات آتی ہے تو اس کو عبادت کے عوض قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور 13ویں رات کی فضیلت میرے سرکار نے بیان فرمائی ہے
کہ وہ نماز پڑھنے والا کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ وہ تمام برائیوں سے محفوظ ہوگا۔ اور 14ویں رات کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی نماز تراویح پڑھنے کی فرشتے گواہی دیں گے، سبحان اللہ۔ اور 15ویں رات آتی ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں تو تمام فرشتے اس انسان پر، اس نمازی پر نماز تراویح ادا کرنے پر درود بھیجتے ہیں۔ اور جب 16ویں رات آتی ہے تو اللہ اس کے لیے دوزخ سے آزادی اور جنت میں جانے کی خوشخبری لکھ دیتا ہے۔ جب 17ویں رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کو انبیاء کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب 18ویں رات آتی ہے تو ایک فرشتہ اسے ندا کرتا ہے کہ اے نماز تراویح ادا کرنے والے، اللہ تجھ سے اور تیرے والدین سے راضی ہو چکا ہے، اللہ تجھ سے بھی تیرے والدین سے بھی راضی ہو چکا ہے۔ اور جب 19ویں رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کا جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ جب 20ویں رات آتی ہے تو اس نمازی کو اللہ رب العزت شہداء اور صالحین کا ثواب عطا فرماتا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب 21ویں رات آتی ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں اللہ اس نماز پڑھنے والے کو جنت میں نور کا ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اور جو 22ویں نماز تراویح ادا کرتا ہے تو اس رات اللہ رب العزت اسے یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تمام پریشانیوں اور غم سے محفوظ فرما دے گا، سبحان اللہ۔ جب 23ویں رات آتی ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیتا ہے۔ 24ویں رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی 24 دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ 25ویں رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اس سے قبر کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ جب 26ویں رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب 27ویں رات آتی ہے تو اس نماز تراویح ادا کرنے والے کو اللہ رب العزت پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دے گا۔ وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی نوک سے زیادہ تیز ہے، جو نماز تراویح 27 دن لگاتار پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے پل صراط سے محفوظ گزار دے گا۔ 28ویں رات تو اس نماز پڑھنے والے کو اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اور جب 29ویں رات آتی ہے تو اللہ اس کو 1000 مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جب آخری 30ویں رات آتی ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اس ساری نماز تراویح کے عوض اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے میرے بندے، یہ جنت کے میوے تیرے لیے ہیں، تو جہاں سے چاہے ان کو کھائے، اور یہ حوض کوثر کا پانی بھی تیرے لیے، تو جہاں سے چاہے اس کو پی لے، سبحان اللہ۔ یہ فضائل ہیں، یہ فضیلت ہے، اور یہ انعام ہے اس نمازی کے لیے جو نماز تراویح ادا کرتا ہے۔ پھر میرا اللہ فرماتا ہے انا ربک وانت عبدی، اے میری عبادت کرنے والے، اے عبادت گزار، اے نماز تراویح ادا کرنے والے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ فضیلت ہے اس نماز کی۔ اس نماز کو ذوق اور شوق سے ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نماز کو باقاعدگی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔